السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے قطری ٹائفون طیاروں کی اناگریشن سیرمنی میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے ایشیائی دورے کے تیسرے پڑاؤ کے ملک ویتنام کا دورہ مکمل کر لیا ہے اور انہوں نے تاجکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد اور حمایت کا پابند ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع جناب بن بالاس نے مشترکہ دلچسپی کے موضوعات، دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع اس وقت یونائیٹڈ کنگڈم کا دورہ کر رہے ہیں۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع اور برطانیہ کے وزیر دفاع نے قطری ٹائفون طیاروں کی اناگریشن سیرمنی میں شرکت کی ہے۔ یہ طیارے اسی مہینے قطر پہنچ جائیں گے اور وہ فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران امن و امان کی مہموں میں حصہ لیں گے۔ قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو یونائیٹڈ کنگڈم کے ساتھ مشترکہ فضائی بیڑے کا مالک ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا دورہ ایشیا جاری ہے اور انہوں نے آخری سے پہلے پڑاؤ میں اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم جناب فام مینا چینا اور وزیر خارجہ جناب بوئی تھانا سن کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں سرمایہ کاری، اقتصادیات اور کھیتی باڑی کے شعبوں میں تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے وہاں ایک سمجھوتے پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی ہے۔ اس سمجھوتے کی روح سے دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک اور پرائیویٹ پاسپورٹ ہولڈرز ویزے کے حصول کی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے اس ایشیائی دورے کا آخری ملک جمہوریہ کوریا ہے اور وہاں کے دورے سے دوحہ اور سیول کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر خارجہ جناب سراج الدین مہر الدین کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج ملک میں جمہوریہ تاجکستان کے سفیر جناب خسرو صاحبزادہ سے یہ خط وصول کیا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی اور فرانسیسی صدر کے خصوصی ایلچی برائے لیبیا جناب پول سولیغ نے پیرس میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون، موجودہ علاقائی مسائل اور بطور خاص لیبیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے اس ملاقات میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، لیبیا سے متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ان تمام پرامن سولوشنز کی تائید اور حمایت کرتا ہے جن سے لیبیا کی وحدت، اس کے استحکام اور اس کی خود مختاری کی حفاظت ہوتی ہو اور ان کے ذریعے برادر لیبیائی عوام کی ترقی و خوشحالی سے متعلقہ امنگیں پوری ہوتی ہوں۔
افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کو 1 سال مکمل ہو جانے کے موقع پر قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ برادر افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں قطر کی ان کوششوں پر فخر و اعتزاز کے احساسات کو یاد کیا ہے جو اس نے 75,000 سے زیادہ افغانی اور دوسرے متعدد ملکوں کے باشندوں کو ان کی حتمی منزلوں تک پہنچانے کے لیے کی تھیں۔ تو یہ قطر کے بہت اہم پڑاؤ اور نمایاں اور بنیادی کردار ہے جو اس نے افغان عوام کی مسلسل مدد و حمایت کے سفر میں ادا کیا ہے۔ قطر ٹیلی ویژن نے اپنے قیام کو 52 سال مکمل ہونے کے موقع پر میڈیا کے اپنے پیغام کو عام کرنے کے سفر میں ایک نئی شمع روشن کی ہے۔ نصف صدی سے زیادہ مدت پر مشتمل قطر ٹیلی ویژن کا یہ منفرد اور نمایاں سفر وطن کی آواز کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ اس آواز کے ذریعے اس نے انسانی وجدان کو مخاطب کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرتے ہوئے انہیں فکر و دانش کی غذا فراہم کی ہے۔ اس طرح وہ آزاد آواز کا ممبر اور بامقصد میڈیا کا سٹیج بن گیا ہے۔ اب ہم مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کے خلاف حالیہ جنگ کے آخری دن جبالیہ کے علاقے میں جو 5 فلسطینی بچے شہید ہو گئے تھے تو وہ قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے پر اپنے پہلے تبصرے میں یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے تمام واقعات اور خاص طور پر بچوں کے قتل کے بارے میں فوری، شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیل کی اوفر ملٹری کورٹ نے تحریک جہاد اسلامی کے ایک رہنما بسام السعدی کو زیر حراست رکھنے کی مدت میں مزید 6 روز کی توسیع کر دی ہے۔ عراق میں صدری تحریک کے رہنما مقتدی الصدر نے آئندہ ہفتے کے روز کیے جانے والے مظاہروں کو تا اطلاع ثانی ملتوی کر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے موجودہ دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ احتجاج کو پرامن ہی رکھا جائے۔ اس دوران میں عراقی وزیر مالیات علی علاوی نے آج کابینہ کے اجلاس میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے میں ایران کے ایک اعلیٰ سطحی اہلکار نے اشارہ دیا ہے کہ یورپی تجویز پر دیا جانے والا تہران کا جواب حقیقت پسندانہ اور پیشہ وارانہ ہے اور اس میں اس کے مفادات سے متعلق اہم ملاحظات بیان کی گئی ہیں۔ اس ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک کل بدھ کی شام تک اپنے ان ملاحظات پر جواب کا انتظار کرے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اب یورپی تجویز کے جواب میں پیش کی گئی ملاحظات کے ساتھ برتاؤ میں امریکہ سے لچک کا رویہ مطلوب ہے۔ اس اہلکار نے مزید کہا ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے اشارے نسبتاً کافی بلند ہیں اور یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ امریکی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ پہلے ملتوی کر دیا گیا تھا تاکہ اس مہینے چین کی جانب سے تائیوان کے قریب طاقت کے مظاہرے کے موقع پر کشیدگی میں اضافے سے بچا جا سکے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس ٹیسٹ اور تجربے سے امریکی ایٹمی پاورز کی تیاری ظاہر ہو گئی ہے اور اسے یہ اعتماد اور بھروسہ ملا ہے کہ امریکہ کا ایٹمی جواب کتنا تباہ کن اور کتنا فعال ہوگا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے رواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔
روس کے وزیر دفاع سرگی شوئیگو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گٹریش کے ساتھ ٹیلی فون پر اٹامک انرجی کے زاپاروژیا پرامن فنکشن کی شرطوں اور روسی کھادوں اور غذائی اشیاء کی درآمدات کو آسان بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے انیشیٹو پر بات چیت کی ہے۔ اسی سے متعلقہ موضوع میں روس کی وزارت خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایٹمی انرجی کی انٹرنیشنل ایجنسی کییو کے ذریعے زاپاروژیا کے ایٹمی پلانٹ کا دورہ کرنے کے لیے آئے گی تو اسے ہرگز اس دورے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دریں روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ برطانوی سراغ رسانی کے ایک طیارے نے روسی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور آخر میں کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر چیمبر اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی قطری کمپنی الدیار نے 2022 کی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی گائیڈ بک کے لیے پلاٹینم اسپانسرشپ کے ایک کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کانٹریکٹ اور معاہدے کی روح سے قطری کمپنی الدیار اس گائیڈ بک کی پلاٹینم اسپانسر ہوگی۔ واضح رہے کہ اس قطر چیمبر فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کے موقع پر قطری معیشت سے متعلق ایک گائیڈ بک شائع کرنے والا ہے، جس کا مقصد معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کی ترویج ہے۔ برطانیہ کی وزارت بین الاقوامی تجارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال جنوری کے مہینے سے دنیا کے تقریباً 65 غریب اور ترقی پذیر ملکوں سے سینکڑوں اشیاء کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی کم کر دے گا، بشرط یہ کہ ان ملکوں نے حقوق اور موسمیات سے متعلقہ شرطوں کی پابندی کی ہو۔ اور آج دنیا میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی آ گئی ہے، کیونکہ خام تیل کے سب سے بڑے خریدار چین کی اقتصادی رپورٹوں نے عالمی کساد بازاری کے اندیشوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے قطری ٹائفون طیاروں کی اناگریشن سیریمنی میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے ایشیائی دورے کے تیسرے پڑاؤ کے ملک ویتنام کا دورہ مکمل کر لیا ہے، اور انہوں نے تاجکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد اور حمایت کا پابند ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔